الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. بزرگان محترم، اس وقت میں نے آپ کے سامنے 24ویں پارے کے سورہ حامیم السجدہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے استقامت کا ذکر کیا ہے. استقامت کا مطلب جمنا، قائم رہنا اور اپنی منزل کی طرف رواں اور دواں رہنا. اور صوفیہ کا یہ مقولہ بڑا مشہور ہے، جس کو بہت سارے صوفیہ نے ذکر کیا کہ الاستقامہ فوق الکرامہ، کہ استقامت کرامت سے بھی بڑھ کر ہے. ایک آدمی وہ ہے جو ہوا میں اڑ رہا ہے، یا پھونک مارتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے، یہ کہہ دیتا ہے تو پورا ہو جاتا ہے، وہ کر دیتا ہے. یہ سب چیزیں کرامت ہو سکتی ہیں، لیکن تمام صوفیہ اس بات پر متفق ہیں کہ استقامت کرامت سے بھی بڑھ کر ہے. استقامت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دین پر ہر حالت میں قائم رہے اور جنت کی طرف چلتا چلا جائے، چلتا چلا جائے، چلتا چلا جائے. یہ ہے استقامت. اور اسی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات کے اندر ذکر کیا. پہلے آیات کا ترجمہ سن لیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ بڑا مؤثر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حامیم السجدہ میں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے. ایک مرتبہ سوچ سمجھ کر یہ کہہ دیا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، سوچ سمجھ کر. اور جب اللہ کہہ دیا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، موت دینے والا بھی وہی ہے، اور حساب کتاب مدد کرنے والا بھی وہی ہے. یہ ساری باتیں خود بخود آ جائیں گی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا، یعنی سوچ سمجھ کر کہا ربنا اللہ، کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر جم گئے، پھر اس پر استقامت اختیار کر لی.
صرف دو باتیں، ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور پھر اس پر جم گئے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، تو فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے ان کو کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ ڈرو مت، مستقبل سے ڈرو مت، ولا تحزنوا، اور ماضی پر غم بھی نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور خوشخبری حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ساتھ ساتھ ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے اس جنت میں ہوگی جو چیز تم چاہو گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے ہوگی ہر وہ چیز جس کو تم طلب کرو گے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، اور سب مہمانی ہوگی اس پروردگار کی طرف سے جو بڑا بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اتنی ساری نعمتیں ذکر کی گئیں، اور صرف دو چیزوں پر، کیا کہ ربنا اللہ، انہوں نے ایک مرتبہ سوچ سمجھ کے کہہ دیا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، طے کر لیا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ ثم استقاموا، اور پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کر لی، جم گئے کہ بس یہی ہے ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہم نے ہر حالت میں اس کی بات کو باقی تمام باتوں پر ترجیح دینی ہے، طے کر لیا، استقامت اختیار کر لی، ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس کے بعد استقامت اختیار کر لی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ مستقبل کا خوف نہ کرو، ماضی کا غم نہ کرو، جنت کی بشارت حاصل کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، اور ہم تمہارے ساتھ ساتھ ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس جنت میں تمہارے لیے وہ سب چیزیں ہوں گی جن کو تم چاہتے تھے یا چاہتے ہو، اور تمہارے لیے وہ سب چیزیں ہوں گی جو تم اس جنت میں مانگو گے، اور یہ سب مہمانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میزبان ہوں گے، تم لوگ مہمان ہوگے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمانی ہوگی اس پروردگار کی طرف سے جو بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ عجیب آیت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں صرف دو باتیں ذکر کی کہ آدمی یہ کہہ دے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، سوچ سمجھ کے کہہ دے، اور پھر استقامت اختیار کر لے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، فرشتوں کی نصرت اس کے ساتھ ساتھ ہوگی، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، برزخ میں بھی، اٹھنے کے وقت بھی، اور عالم محشر میں بھی۔ اور اس کی مزید تفسیر وہ ہے جو صحیح مسلم کی روایت میں آئی ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ، وہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے ایسی کوئی نصیحت فرما دیں کہ اس کے بعد مجھے کسی سے کچھ پوچھنا نہ پڑے۔ اب کتنی مشکل بات ہے، یہ صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے ایسی بات کچھ بتا دیجئے کہ اس کے بعد مجھے کسی سے کچھ پوچھنا نہ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو رحمت کا دروازہ تھا، تو آپ نے دو جملے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، اور پھر اس پہ جم جاؤ، بس آمنت باللہ ثم استقم، میں اللہ پر ایمان لایا یہ کہو، ثم استقم، اور پھر اس پر استقامت اختیار کرو۔ تو یہ استقامت وہ بڑی نعمت ہے کہ جو مسلمانوں کو نصیب ہوتی ہے، خاص طور پر نیک لوگوں کو، کہ وہ اپنی منزل کی طرف چلتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی ایک مرتبہ ممبر پر، مسجد نبوی کے ممبر پر یہ آیت پڑھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور پھر فرمایا آدمی کو چاہیے کہ دین پر استقامت اختیار کرے، اور اس طریقے سے ادھر ادھر نہ بھاگے جس طرح لومڑیاں بھاگتی ہیں۔
لومڑی کبھی ادھر بھاگتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے. تو فرمایا کہ آدمی کو چاہیے، مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے اور استقامت اختیار کرے، اور اس طریقے سے ادھر ادھر بھاگتا نہ پھرے جس طرح کہ لومڑیاں بھاگتی پھرتی ہیں. تو یہ استقامت بڑی دولت ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس میں کبھی بھی حالت ایک جیسی نہیں رہتی. نہ تو انسان کا جسم ایک جیسا رہتا ہے. کبھی آپ لڑکے تھے 15 سال کے، 16 سال کے، ٹین ایجز تھی آپ کی، پھر اور بڑے ہوئے 24-25 سال کے ہو گئے، پھر اور بڑے ہوئے، پھر اور بڑے ہوئے 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے. اب یہ ظاہر میں مسلسل تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ جن کو آپ روک نہیں سکتے. اب اگر آدمی انہی تبدیلیوں میں الجھ جائے، اپنے لڑکپن میں الجھ جائے، جوانی میں الجھ جائے، بڑھاپے میں الجھ جائے، اور جو اصل منزل جدھر جانا ہے اس کو بھول جائے، تو میرے دوستوں اور بزرگوں یہ استقامت کے بھی خلاف ہے اور اپنی منزل کھوٹی کرنے والی بات ہے. اسی طرح انسان کی جو یہ تو ظاہری حالت ہے کہ انسان کبھی ایک جیسا نہیں رہتا. آپ چاہو کہ انسان بالکل ایک جیسا رہے، ممکن ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. کچھ دنوں میں آپ کے بال سفید ہوں گے، پھر کچھ دنوں میں اور کچھ ہوگا، پھر کچھ اور ہوگا. انسان کے حالات، ظاہری حالات، جسمانی حالات بدلتے رہتے ہیں. اسی طرح انسان کے جو باطنی حالات ہیں وہ بھی بدلتے رہتے ہیں، وہ کبھی ایک جیسے نہیں رہتے. کبھی انسان کو عبادت کے اندر بڑا مزہ آتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، بات سنتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کبھی بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دل پتھر ہو گیا ہے، نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، ذکر اللہ کو دل نہیں چاہ رہا. اب یہ انسان کے حالات اسی طریقے سے بدلتے ہیں، اندرونی حالات جس طرح انسان کا جسم بدلتا رہتا ہے. اسی طرح جو باہر کے حالات ہیں وہ بھی بدلتے رہتے ہیں. آپ کبھی دیکھتے ہیں کہ گرمی کا زمانہ ہے، کبھی سردی کا زمانہ ہے، کبھی بہار ہے، کبھی خزاں ہے. اب اگر آدمی اسی بہار کے اندر الجھتا رہے اور گرمی کے اندر ہی الجھتا رہے اور یہ سمجھے بس یہ گرمی ہمیشہ ہی رہے گی، تو ظاہر بیوقوفوں والی بات ہے. نہ یہ سردی ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہ گرمی ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہاں کی بہار ہمیشہ کی ہے، نہ یہاں کے خزاں. یہ تو ساری چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں. اسی میں آدمی کو منزل کی طرف یعنی جنت کی طرف چلنا پڑتا ہے. سردی میں بھی چلنا پڑتا ہے، گرمی میں بھی چلنا پڑتا ہے، بہار میں بھی چلنا پڑتا ہے، خزاں میں بھی چلنا پڑتا ہے. بارش ہو رہی ہو تو بھی چلنا پڑتا ہے، بارش نہ ہو رہی ہو تو بھی چلنا پڑتا ہے. نیکی کی خواہش ہو رہی ہو تو بھی نیکی کرنی پڑتی ہے، نیکی کے جذبات نہ بھی ہوں تو بھی آدمی کو نیکی کرنی پڑتی ہے. گناہ سے بچنا پڑتا ہے. یہ ہے استقامت. اب ہم لوگوں کو کیا ہے کہ ہم ادھر ادھر کی چیزوں میں الجھ جاتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے، کہاں جا رہے ہیں، اور انہی چھوٹی موٹی چیزوں کے اندر آدمی الجھتا رہتا ہے. ایک زمانہ تھا، آپ میں سے اکثر یہاں لوگ زیادہ ہی عمر والے بیٹھے ہیں، ایک زمانہ وہ تھا کہ آپ سمجھتے تھے کہ یہ زندگی جو ہے یہ سب ماں باپ اور بہن بھائیوں کے درمیان ہے. ساری زندگی آپ کی ماں باپ اور بہن بھائیوں کے درمیان گزرتی تھی اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ بس زندگی یہی ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے. لیکن آہستہ آہستہ ماں باپ اور آپ بہن بھائی سب علیحدہ ہو گئے. ایک بھائی ادھر چلا گیا، ایک بھائی ادھر چلا گیا، ایک بہن کی وہاں شادی ہو گئی، ایک بہن کی وہاں شادی ہو گئی. آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ زندگی بنا لی علیحدہ. اب آپ سوچ رہے ہیں بس میں ہوں اور میری بیوی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ابھی بچے بھی ہوں گے. اب جب بچے ہو گئے آپ سمجھتے ہیں چھوٹے بچے ہیں، بس اسی کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی. حالانکہ بچے بھی اس طرح نہیں رہتے، وہ بھی آہستہ آہستہ بڑے ہو جاتے ہیں. جب بڑے ہو جاتے ہیں آپ کا مقابلے میں آ جاتے ہیں. اب حالات اور زیادہ بدل جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کبھی ایک کا انتقال ہوا، کبھی زندگی ہے یہ. اب اگر آدمی اپنے سارے فیصلے انہی تبدیلیوں کے اندر کرتا رہے اور اصل سفر کو اور اصل منزل کو بھول جائے، میرے دوست اور بزرگوں، وہ بہت بے وقوف آدمی ہے. فجر میں فضا میں کچھ اور حالات ہوتے ہیں، بڑا سہانا موسم ہوتا ہے. اگر آنکھ کھل جائے اور مسجد میں آ جاؤ، بڑے خوبصورت موسم ہوتا ہے. ظہر میں گرمی ہوتی ہے، عصر میں کچھ اور فضا ہوتی ہے، مغرب میں کچھ اور فضا ہوتی ہے، عشاء میں کچھ اور فضا ہوتی ہے. یہ تو دنیا ہے. اس دنیا میں کوئی بھی چیز ایک جیسی نہیں رہتی.
ہماری اور آپ کی خرابی یہ ہے، میں آپ کو صاف صاف بات بتاتا ہوں، ہماری آپ کی خرابی یہ ہے کہ ہم یہ جو ادھر دائیں بائیں اوپر نیچے کے جو معاملات ہیں اسی میں الجھے رہتے ہیں سارے. کبھی اس سے لڑائی ادھر ہے، کبھی اس سے لڑائی، کبھی اس سے بحث، کبھی اس سے بحث، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی انہی کے درمیان گزرے گی. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. پہلے آپ کے پاس بہن بھائی تھے، آپ ان سے لڑتے جھگڑتے تھے، پھر اس کے بعد سارے بہن بھائی ادھر ادھر چلے گئے، اب آپ بیوی سے لڑتے ہو، پھر اس کے بعد ادھر ادھر پڑوسی، آپ ان سے لڑتے ہو سکتا ہے آپ کو ان سے بھی یہاں سے چھوڑ کے جانا پڑے. یہ ساری چیزیں بدلتی رہتی ہیں. اگر آدمی اپنی منزل ٹھیک رکھے، جنت کی طرف پڑھتا چلا جائے، اعمال پر استقامت اختیار کرے، بس یہ کرامت سے بھی بڑھ کر لڑکپن ہے، جوانی ہے اور دیوانی ہے، اور جناب پھر ادھیڑ عمر کی زندگی ہے، بڑھاپا ہے، سب کام چل رہا ہے، کبھی اس کے ساتھ ہے، کبھی اس کے ساتھ ہے، کبھی یہ حالت ہے، کبھی وہ حالت ہے. یہ حالتیں تو آتی رہتی ہیں، یہ فضائیں تو بدلتی رہتی ہیں. دل کی حالت بھی ایک جیسی نہیں رہتی، جسم بھی ایک جیسا نہیں رہتا، فضا بھی ایک جیسی نہیں رہتی، موسم بھی ایک جیسا نہیں رہتا، آپ کے دائیں بائیں کے لوگ بھی ایک جیسے نہیں رہتے. آپ اس دنیا میں اکیلے آئے ہیں، اکیلے ہی یہ سفر کر رہے ہیں، اور اکیلے ہی آپ کو قبر میں جانا ہے. آپ ان سب سے کسی طرح نبھا کے گزارا کر لیں تاکہ منزل کھوٹی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ لڑ لڑ کر آپسی میں ختم ہو جائیں اور جو اصل منزل تھی آپ کی جنت کی وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے. یہ ہے استقامت کہ آدمی اپنے داخلی خارجی حالات، موسم، باہر کا موسم، اندر کے دل کا موسم، طبیعت کا موسم، یہ ان سے متاثر نہ ہو. ایک طالب علم، کئی طالب علم مجھ سے کہتے ہیں کہ حضرت کبھی تو نماز میں دل لگتا ہے، کبھی نہیں لگتا. میں نے کہا میرا بھی یہی حال ہے. تمہارا کیا حال ہے؟ ہمارا بھی یہی حال ہے. آدمی کا کبھی دل چاہتا ہے ملازمت پہ جانے کو، کبھی ملازمت پہ جانے کو دل نہیں چاہتا. آدمی کا کبھی دل چاہتا ہے دکان اور کارخانے کے جانے کو، کبھی نہیں دل چاہتا. لیکن کیا دل چاہنے پر عمل کریں گے ہم کہ جی آج دل چاہ رہا ہے اس لیے ملازمت پہ چلے جائیں گے، اور آج دل نہیں چاہ رہا اس لیے ملازمت پہ نہیں جائیں گے؟ تو اس طرح تو پھر ملازمت نہیں ہوتی، اس طریقے سے زندگی نہیں گزرا کرتی. آج بارش ہو رہی ہے، موسم بہت اچھا ہے، بھئی آج نہیں ہم کام کریں گے. ارے بھائی اس طرح کام تو، آج گرمی زیادہ ہے، آج نہیں ہم سے کام ہوگا. آج سردی بہت لگ رہی ہے، آج بھی میں کام نہیں کروں گا. تو بھئی کبھی سردی تمہارے لیے رکاوٹ بن رہی ہے، کبھی گرمی رکاوٹ بن رہی ہے، کبھی جناب موسم میں بہار آپ کے لیے پھول دیکھ کے آپ اپنے آپے سے باہر ہو رہے ہو، پجامے سے باہر ہو رہے ہو، کبھی خزاں دیکھ کے آپ متاثر ہو رہے ہو، اور سب کچھ دائیں بائیں اپنی منزل کھوٹی کر رہے ہو. آدمی کو چاہیے کہ ان سب چیزوں کو انجوائے کرے. یعنی گرمی کو بھی سے بھی مزہ لے لے، سردی کا بھی مزہ لے لے، بہار کا بھی مزہ لے لے، خزاں کا بھی مزہ لے لے، بہن بھائی بیوی بچے دائیں بائیں، لیکن سب یاد رکھے کہ یہ سب عارضی چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی باقی رہنے والی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو 40 سال کی زندگی دی ہے وہ تو خود آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. نوجوانوں کو شاید سمجھ میں نہ آئے، لیکن جو یہ آگے بڑھیں گے ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دنیا کبھی ایک جیسی نہیں رہتی، حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے، موسم کبھی ایک جیسا نہیں رہتا، دل کی کیفیات کبھی ایک جیسی نہیں رہتی. آدمی کو اعمال پر استقامت اختیار کرنی چاہیے، اور جب آدمی اعمال پر استقامت اختیار کرتا ہے تو وہ ان تمام چیزوں کے ساتھ گزارا کرتا چلا جاتا ہے. اے شمع تیری عمر طبیعی ہے ایک رات، اسے ہنس کر گزار یا اسے رو کر گزار یا ہنس کر گزار دے. گزارنی تو ہے، چاہے رو کے گزارو، روتے رہو اور گزارا کرو، یا ہنس کے گزار دو. اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی ہنس کر گزارا کرے. ان سب چیزوں کو ایک درجے میں رکھے کہ ٹھیک ہے دائیں نے یہ کہہ دیا، بائیں نے یہ کہہ دیا، گرمی آ رہی، برسات آ رہی، کبھی روزے بڑے کبھی کے روزے چھوٹے، یہ تو ہوتا رہتا ہے دنیا میں. اب اسی سے گھبرا کے ہم اعمال کو چھوڑ بیٹھیں، اس کی کیسے اجازت ہوگی؟ اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے 2 لفظوں میں فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ. جن لوگوں نے ایک مرتبہ یہ کہا سوچ سمجھ کر، ربنا اللہ، ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہے، ساری زندگی اسی پر چلتے رہے، آہستہ 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 آہستہ.
تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کب نازل ہوتے ہیں؟ بعض علماء نے فرمایا کہ قبر میں آئیں گے، بعض نے کہا میدان محشر میں آئیں گے، لیکن بہت سارے مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، دنیا میں بھی فرشتے ان کے دائیں بائیں ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ جو آپ مسجد میں آ جاتے ہیں، یہ جو آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق ہو جاتی ہے، یہ جو آپ کو نیکیوں کی توفیق ہو جاتی ہے، یہ فرشتوں کی مدد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الانفال میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے اندر فرشتوں کو بھیجا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، آپ سب لوگ شعر پڑھتے ہیں، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، لیکن یہ فرشتوں نے آ کے کیا کیا؟ لڑائی تو لڑی مجاہدین نے، میں آپ کو بتا دوں صاف، فرشتوں نے نہیں لڑائی لڑی، لڑائی جو لڑی وہ مجاہدوں ہی نہیں لڑی، لیکن اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وحی کی، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ فرشتوں کا اتنا کام ہوتا ہے کہ وہ مسلمان کے دل کو پرسکون رکھتے ہیں اور وہ اپنا ڈٹا رہتا ہے، کام کرتا رہتا ہے، اور فرشتوں کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر جم جاتے ہیں تو فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے یہ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ خوف مت کرو، غم مت کرو۔ خوف ہوتا ہے مستقبل کا، رنج ہوتا ہے ماضی کا، نہ مستقبل کا کوئی خوف کرو، نہ رنج کا خوف کرو، نہ ماضی کا رنج کرو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت کی بشارت حاصل کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم تمہارے ساتھ ساتھ ہیں، ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور اس جنت میں جا کر تو تمہارے لیے وہ ساری چیزیں ہوں گی جن کی تم خواہش کرو گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہ ساری چیزیں ہوں گی جن کو تم طلب کرو گے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، اور وہ مہمانی ہوگی اس ذات کی طرف سے جو بہت بخشنے والی ہے، رحم کرنے والی ہے۔ اشارہ کر دیا غلطیاں تو ہوئی ہوں گی تم سے بھی، لیکن ہم معاف کر دیں گے، کیونکہ وہ ذات بہت مغفرت کرنے والی ہے، رحم کرنے والی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک مرتبہ ہم سوچ سمجھ کے کہہ دیں لا الہ الا اللہ، ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر آدمی اس پر استقامت اختیار کر لے تو یہ سارے وعدے ہمیں بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔